وہ کہتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں کھوتی بوڑ تھلے گل اوتھے ہی آندی۔ یہاں آپ کو کہیں کوئی دلیری، کوئی بہادری، کوئی غیرت، کوئی جرت نظر آتی کہ میرے جیسا ایک عام نارمل آدمی اتنے سالوں سے اس بات کو چیخ رہا ہے؟ ہمارے حکمرانوں کے کو شرم آئے، ان کے ماتھوں پہ پسینہ آئے۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے پلیز فیڈ بیک دیں تاکہ میں یہ راگ الاپنا بند کروں۔ اور دوسری بات، پھر وہ بات گھوم پھر کے نا، وہ کہتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں کھوتی بوڑ تھلے گل اوتھے ہی آندی۔ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے حزب اللہ کے ان رہنماؤں کی لوکیشن کا پتہ لگایا جنہیں وہ کئی سال سے تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جدید ترین ٹیکنالوجی۔ پھر اسرائیل کے کئی سابق وزرائے اعظم حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ آپ بھی جانتے، میں بھی جانتا ہوں، مگر گزشتہ کچھ سالوں میں اسرائیل نے جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے حزب اللہ رہنماؤں کے اعداد و شمار یعنی ڈیٹا اکٹھا کیا۔ پھر آ گئی سائنس اور ٹیکنالوجی۔ رپورٹ کے مطابق، یہ فائنینشیل ٹائم برطانیہ کا اخبار، اسرائیلی فوج کے یونٹ 8,200 اور ملٹری انٹیلیجنس نے حزب اللہ رہنماؤں کا ڈیٹا اکٹھا کیا۔ اس کے لیے اسرائیل نے حزب اللہ اور لبنان سے ہونے والی دیگر سوشل میڈیا پوسٹ کا غیر معمولی تجزیہ کیا، وہ بھی سائنٹیفک طریقے سے ہوا۔ یہی سوشل میڈیا پوسٹ حزب اللہ لیڈرز تک انہیں پہنچانے میں مددگار ثابت ہو۔ قدم یہاں آپ کو کہیں کوئی دلیری، کوئی بہادری، کوئی غیرت، کوئی جرت نظر آتی ہے؟ ایک ایک قدم پہ سائنس ہے، ٹیکنالوجی، سائنس ہے، ٹیکنالوجی۔ اچھا، پھر اسرائیل نے اسمارٹ کیمراز، اسمارٹ ٹیلی ویژن، موبائل کیمراز، مائکس اور گاڑیوں کے ڈیجیٹل میٹرز کی مدد سے گزشتہ 2 ماہ سے ان شخصیات کی نقل و حمل پہ حرکت پہ نظر رکھی ہوئی۔ مسلمان ہونے کے ناطے میں کب سے یہ لکھتا آیا ہوں، کب سے یہ کہہ رہا ہوں، ہر پروگرام میں کسی نہ کسی بہانے میں یہ بات ڈال دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی علاج نہیں۔ دنیا کے بارے میں آپ کہتے ہیں دنیا گلوبل ولیج ہے، اور گلوبل ولیج کیا ہوتا ہے؟ وہ چودھری کی سنتا ہے، اس کے فیصلے چودھریوں نے کرنے ہوتے ہیں، اور چودراہٹ ان کے پاس ہے۔ سو پلیز، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے جیسا ایک عام نارمل آدمی اتنے سالوں سے اس بات پہ چیخ رہا ہے، اور اس طرف ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہے مسلم ورلڈ کی، عالم اسلام پورے کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں تو خیر ویسے ہی کھاتا ہی اور ہے، تو وہ ان کا دھیان اس طرف کیوں نہیں جاتا؟ میں پہلے یہاں تک کہہ چکا ہوں کہ 24 کروڑ ٹیپو سلطان ہوں اور ایک ہائیڈروجن بم ہو، ٹیپو سلطان اس کو کیچ کر کے سمندر میں پھینک دیتا۔ ہتھیار ہیں ان کی نوعیت مکمل طور پہ۔ ہم کتنا فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، اکلوتا اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، لیکن ہمارا دھیان ادھر کیوں نہیں جاتا کہ ہم نے تو وہ چیز کل بنائی ہے جو بہت پہلے پاکستان بننے سے پہلے ہیروشیما ناگاساکی میں اگلے استعمال بھی کر چکے ہیں، اور اب وہ اس سے میلوں آگے جا چکے ہیں۔ حیران، پلیز مجھے فیڈ بیک دیں۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے پلیز فیڈ بیک دیں تاکہ میں یہ راگ الاپنا بند کروں، ورنہ اس بات کو جتنا پھیلا سکتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں میں صحیح بات کر رہا ہوں، اس کو اتنا پھیلائیں کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ ہمارے حکمرانوں کے کو شرم آئے، ان کے ماتھوں پہ پسینہ آئے، ان کے اندر سوئی ہوئی مری ہوئی غیرت جاگے کہ بھی حل یہ ہے،
ہم نے یہاں ملی نغمے سن سن کے اپنے دماغ خراب کیے ہوئے، تو کچھ بھی نہیں. ایک نیم معذور سا لانڈا بیٹھ کے یوں کر کے ہاتھ لگائے گا یا وائس کمانڈ دے گا تو کہانی ختم. اب یہ مسل کا نہیں، عقل کا زمانہ ہے. جذبہ اب بھی چاہیے، لیکن وہ جذبہ کہیں اور، میدان جنگ تلواریں نہیں. جذبہ آپ کو بچا سکتا ہے اگر آپ اس جذبے کو ٹھیک جگہ پہ اپلائی کریں گے. اور آج اسے اپلائی کرنا ہے آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں.